بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ فلسطین اور مصر کی سرحد پار کر کے ایک بہادر قبیلہ موجود تھا جہاں پر ایک بوڑھی ہنرمند عورت اکیلی رہتی تھی۔ اس کے گھر میں دو چھوٹے چھوٹے مٹی سے بنائے گئے کمرے تھے اور ایک چھوٹی سی پتھروں سے بنائی گئی جھونپڑی تھی۔ اس بوڑھی اماں کا اس دنیا میں کوئی اور نہیں تھا۔ وہ بوڑھی اماں اپنے 2 وقت کی روٹی کا بندوبست کرنے کے لیے سارا دن کمزور آنکھوں کے ساتھ خوبصورت قالینیں اور شام ہونے سے پہلے وہ قالین جا کر بازار میں بیچ دیتی تھی اور اسی طرح وہ اپنے گھر کا گزر بسر کر رہی تھی۔ اور اسی بوڑھی اماں کا دل دیکھیے کہ جب اس کے قالین اچھی طرح بکنے لگے تو اس نے اپنی کمائی سے حاصل ہونے والے چند سکوں میں اپنے گاؤں کے اندر 2 یتیم بچوں کی کفالت کی ذمہ داری بھی خود پر اٹھا لی۔ سارے گاؤں والے حیران تھے کہ جس بوڑھی اماں کے گاؤں والوں کی مدد کرنی چاہیے تھی وہ بوڑھی اماں 2 گاؤں کے یتیم بچوں کی کفالت کر رہی ہے۔ اور اسے بوڑھی اماں کے بنائے گئے قالین اتنے مشہور ہوئے کہ بڑے بڑے بازاروں کے اندر بوڑھی اماں کے قالینوں کے چرچے ہونے لگے۔ بعض مورخین یہ بھی کہتے ہیں اس بوڑھی اماں کے ہاتھ کے بنائے گئے قالین سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے محل تک بھی جاتے تھے۔ ایک دفعہ وہ ماں ایک قلعے کے پاس سے گزر رہی تھی کہ اس نے دیکھا کہ اس کے ہاتھوں سے بنائے گئے قالین جس تاجر کے پاس اس نے بچے تھے وہ قالین اس تاجر کے قلعے کے حاکم کو تحفے میں دے دیے۔ قلعے کے حاکم نے جب قالین دیکھے تو اس نے تاجر کو کہا یہ قالین تو تم نے کہاں سے لیے ہیں؟ میں یہ قالین بنانے والی ماہر کاریگر سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے بتایا کہ ہمارے گاؤں کے اندر ایک بڑھیا رہتی ہے اور وہ اتنے خوبصورت قالین بناتی ہے۔ سن کر قلعے کے حاکم نے کہا اے تاجر تم اس بوڑھی اماں کو بھی اسی وقت بلا کر لاؤ تاکہ میں اس کو کچھ انعام و کرام دے سکوں۔ یہ ساری باتیں وہ بوڑھی عورت سن رہی تھی اور اسے بہت خوشی ہوئی کہ اس کے ہاتھوں سے بنائے گئے قالین اتنے بڑے حاکم کو بہت پسند آ گئے ہیں۔ اس تاجر نے حاکم کو کہا حضور وہ بوڑھی اماں بازار کے اندر میں نے دیکھی تھی وہ بھی گھر نہیں گئی، میں اس کو لے کر آپ کے پاس آتا ہوں۔ لیکن جب بوڑھی اماں نے یہ بات سنی تو بوڑھی اماں بازار کے اندر ایک کونے میں چھپ گئی تاکہ وہ تاجر اس کو تلاش نہ کر سکے، کیونکہ وہ بوڑھی اماں بہت خوددار تھی اور کسی کے ہاتھوں انعام لے کر اپنی زمین کو مارنا نہیں چاہتی تھی۔ بوڑھی اماں نے اپنی زندگی میں بہت برے حالات دیکھے، اپنے شوہر کو بھی کھو دیا اور اپنے بیٹے کو بھی کھو دیا، لیکن یہ سب کچھ ہونے کے بعد بوڑھی اماں نے کبھی کسی کا احسان خود پر نہیں لیا تھا، حتیٰ کہ اس عمر میں بھی 2 قبیلے کے یتیم بچوں کی کفالت کر رہی تھی۔ اس تاجر نے بوڑھی اماں کو پورے بازار کے اندر تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ بوڑھی اماں اس تاجر کو نہیں ملی۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ بوڑھی اماں آخر کہاں غائب ہو گئی۔ اگر آج بوڑھی اماں مل جاتی تو وہ قلعے کا حاکم اس کے قالین کو دیکھ کر اتنا خوش ہوا کہ اس کو مالا مال کر دیتا، لیکن اس کی قسمت دیکھیں بوڑھی ماں غائب ہو گئی ہیں۔ لیکن وہ تاجر یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ بوڑھی ماں اتنی خوددار ہے کہ انعام کا سن کر خود چھپ گئی۔ وقت گزرتا رہا اور بوڑھی ماں کے قالینوں کے چرچے مصر کے پورے بازار میں پھیل گئے، حتیٰ کہ جب خریدار بازار کے اندر آتے تو وہ نام لے کر کہتے تھے کہ فلانی بوڑھی ماں کے ہاتھوں کے بنائے گئے قالین مل جائیں گے کیا؟ لیکن اس بوڑھی ماں کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ اتنے زیادہ قالین بنا سکے۔ وہ اپنی ضرورت کے مطابق قالین بناتی تھی اور جا کر بازار میں اچھے دام میں جو اچھے دام دے کر لیتا اسے دے دیتی تھی۔ سامان لے کر بقایا سکے دینار جو بھی ہوتے تھے وہ ان سے واپس لے لیتی تھی۔ وجہ سے بڑے اچھے طریقے سے ہو رہا تھا۔ ایک رات بوڑھی ماں نے اچھی خاصی کمائی کی، ایک دوپٹے کے پلوں کے ساتھ باندھی اور رات کو سو گئی، کیونکہ اس سے پہلے وہ اپنی کمائی کو ایک صندوق میں ڈال دیتی تھی۔ لیکن اس رات اس بوڑھی اماں کے پیسے کچھ زیادہ تھے تو اس نے سوچا کہیں کوئی چرا نہ دے، میری محنت کی کمائی کو لوٹ کر نہ چلا جائے۔ بوڑھی ماں نے ان سونے کے سکوں اور دیناروں کو اپنے دوپٹے کے پلوں کے ساتھ باندھ کر سو گئی۔ لیکن جب صبح اٹھی تو اس کو ہر چیز ویسے کی ویسی تھی، لیکن جب اس نے دوپٹے کو دیکھا وہاں سے سونے کے سکے اور دینار غائب ہو چکے تھے۔ یہ دیکھ کر بوڑھی ماں رونے لگی اور وہ بوڑھی ماں اتنی خوددار تھی کہ اس نے آس پڑوس کے لوگوں کو بھی نہیں بتایا کہ میری چوری ہو گئی ہے۔ اس نے پورے گھر کو چھان مارا لیکن اس سے بوڑھی ماں کو اپنے سکے نہیں ملے۔ اس کو پتہ چل چکا تھا کہ میرے سکے کہیں گرے نہیں ہیں بلکہ چوری ہو گئے ہیں۔ اگلی رات بوڑھیا نے پھر وہ سونے کے سکے ایک صندوق میں ڈالے اور اس صندوق کو اپنے ایک خستہ حال بستر کے نیچے چھپا دیا۔ لیکن جب صبح ہوئی تو بوڑھی نے دیکھا وہ بستر بکھرا پڑا ہے اور صندوق کے باہر نکلا ہوا ہے اور اس صندوق کے اندر سونے کے سکے غائب ہو چکے ہیں۔ یہ دیکھ کر بوڑھی سر پیٹنے لگی اور آج دوسری مرتبہ میری محنت کی کمائی چوری کر کے لے گیا ہے۔ لیکن وہ بوڑھیا اتنی حیران تھی کہ اس شہر کے اندر اتنے بڑے امیروں
کبیر تاجر رہتے ہیں، لیکن آخر صرف اور صرف وہ میرے گھر ہی چوری کرنے کے لیے کیوں آتا ہے؟ 2-3 دفعہ ایسا ہوا تو بوڑھی ماں اگلی صبح خاموشی کے ساتھ گاؤں کے قاضی کے پاس پہنچی اور قاضی صاحب کو کہا کہ قاضی صاحب، دوسری مرتبہ ایسا ہوا کہ جب میں صبح اٹھی تو میرے کمرے کے اندر رکھے ہوئے سونے کے سکے غائب تھے، اور مسلسل 2-3 راتوں سے میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ میرے سارے دن کی کمائی کوئی ڈاکو لے کر لوٹ کر چلا جاتا ہے، آپ ہی کچھ کریں۔ قاضی صاحب نے کہا، ماں جی آپ کتنے سکے کما لیتی ہیں؟ تو بوڑھی اماں نے کہا کہ میں دن کے 10 سکے کما لیتی ہوں۔ اور یہ سن کر قاضی نے کہا، بوڑھی ماں میرے سپاہیوں میں ہر ایک تنخواہ کے سینکڑوں سکے ہیں، کیا آپ بتائیں گی کہ آپ کے چند سکوں کی خاطر میں آپ کی جھونپڑی کے ارد گرد سپاہی تعینات کر دوں؟ یہ سن کر بوڑھی ماں نے کہا، بیٹا چوری تو چوری ہوتی ہے، چاہے 1 سکے کی ہو یا پھر ہزاروں سکوں کی، اور 10-15 سکے بھی میرے لیے بہت زیادہ رقم ہے، کیونکہ میرے خون پسینے کی کمائی ہوتی ہے۔ اس میں عمر بھی اتنی کمزور آنکھوں کے ساتھ سارا دن محنت کر کے چند سکے کما لیتی ہوں، اور چند سکے میرے لیے بہت بڑی رقم ہے۔ یہ سن کر قاضی نے کہا، میں پورے گاؤں کے اندر یہ اعلان کروا دیتا ہوں، آج کے بعد کسی بھی چور نے آپ کے گھر کی طرف نظر بھی دوڑائی تو اس کو نظام عبرت بنا دوں گا۔ قاضی نے سپاہی کو کہا کہ اس کے گاؤں کے اندر اعلان کروا دو کہ جتنے بھی یہاں چور ہیں ان کو جا کر کہہ دو، خبردار کر دو کہ اس بوڑھی ماں کے گھر میں ڈاکہ ڈالتے ہوئے یا چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے تو انہیں نشان عبرت بنا دیا جائے گا۔ یہ سن کر قاضی صاحب، آپ کو کیسے پتا کہ اس گاؤں کے اندر کون چور ہے؟ تو قاضی صاحب نے کہا، میں قاضی کا عہدہ ویسے ہی حاصل نہیں کیا، میں جانتا ہوں کہ کون چوری کرتا ہے، گاؤں کے ہر آدمی کی حرکت میری نظر ہوتی ہے۔ یہ سن کر بوڑھی اماں چلی گئی، اور اب اس کو ایک امید تھی کہ آج کی رات میری چوری نہیں ہوگی۔ بوڑھی ماں نے شام کے وقت بازار کے اندر قالین بیچے اور اپنی کمائی لے کر بڑی ہی حفاظت کے ساتھ اپنے گھر پہنچی، اور بوڑھی ماں نے ایک دیوار میں چھوٹا سا سوراخ کیا، اور سوراخ کرنے کے بعد اس نے اپنے سونے کے سکے ڈال دیے، اور سونے کے سکے کے بعد اوپر مٹی سے وہ سوراخ بند کر دیا، اور آگ کی تپش کی وجہ سے وہ والی جگہ بھی سکھا دی۔ اب بوڑھی عورت کو بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ اس نے دیوار کے اندر کچھ چھپایا ہے، لیکن بوڑھی عورت یہ نہیں جانتی تھی کہ چور بڑی عورت سے زیادہ چلاک ہے، اور ہر وقت ہاتھ لگائے بیٹھا ہے کہ اگلی صبح جب بوڑھیا نے دیکھا تو دیوار میں چھوٹا سا سوراخ لگا رہا تھا، اور اس نے ڈاکو دیوار میں بڑا سا سوراخ کر کے دیوار کو بھی نکال کر چلا گیا تھا، اور سونے کے سکے بھی چرا کر لے گیا۔ بوڑھی اماں حیران و پریشان تھی کہ آخر یہ عجیب و غریب ڈاکو ہے کون، جو شہر کے اندر بڑے بڑے تاجر رہتے ہیں لیکن وہ جو غریب بوڑھی عورت کی کمائی کے ساتھ اس کی کیا ضد ہے؟ بوڑھی اماں نہیں جانتی تھی کہ آخر چور کون ہے، اور وہ میری چوری ہی کیوں کر کے جاتا ہے۔ کئی روز گزر گئے اور چور اسی طرح کرتا رہا۔ اس بوڑھی اماں نے تنگ آ کر قالین بیچنے کے بعد اس تاجر کو کہا، میری کمائی آپ کے پاس موجود رہے، جب ضرورت ہوگی آ کر لے جاؤں گی، کیونکہ میرے گھر ہر روز سونے کے سکے اور دینار چوری ہو جاتے ہیں۔ تاجر نے کہا، ٹھیک ہے اماں جی۔ بوڑھی اماں اگلے دن خالی ہاتھ اپنا قیمتی سامان لے کر گھر پہنچی اور آرام کر کے سونے لگی۔ جب اگلی صبح بوڑھی اماں اٹھی، اس کے گھر میں ڈاکو نہیں آیا تھا۔ یہ دیکھ کر بوڑھی اماں بڑی حیران ہوئی کہ آج ڈاکو کو کیسے پتا، کہ آج چور کو کیسے پتا چلا میرے پاس آج کوئی رقم نہیں ہے، اس لیے گھر کوئی بھی چیز اپنی جگہ سے نہیں ہلی۔ بوڑھی ماں بڑی پریشان ہوئی، لیکن بڑی پریشانی کوشش کے باوجود وہ چور کو نہ پکڑ سکی۔ ایک ہفتہ تو بوڑھی اماں اس طرح کرتی رہی۔ ایک ہفتہ بعد بوڑھی تاجر کو کہا کہ آج ایک ہفتے کی جتنی بھی میری کمائی بنتی ہے، جتنی بھی میری کالونوں کے دینار اور سکے بنتے ہیں، وہ مجھے دے دے۔ اور اس بوڑھی اماں نے دل میں سوچا کہ اب اس چور کو کیسے پتا چلے گا کہ میرے گھر میں اب کمائی آ گئی ہے۔ بوڑھی شام کو گھر آئی اور بڑی حفاظت کے ساتھ اپنے کمرے کے کونے میں چھوٹا سا گڑھا کھودا، اور گڑھا کھودنے کے بعد اس نے وہاں سکے رکھے اور مٹی سے بند کر دیا، اور اپنا باقی جتنا سامان تھا اس نے کونے میں رکھ دیا، چور کو شک نہ ہو اس نے کہاں چھپائے ہیں۔ اگلے دن اماں کی آنکھ کھلی تو اگلا منظر دیکھ کر پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ بوڑھی اماں نے دیکھا کہ سارا سامان بکھرا ہوا تھا، اور کونے سے ایک ہفتہ کے کمائے گئے سونے کے سکے بھی غائب ہو چکے تھے۔ یہ دیکھ کر بوڑھی اماں سر پیٹ کر رونے لگی اور اللہ سے دعائیں کرنے لگی، اے میرے مالک میری مدد فرما، آخر ماجرا کیا ہے کہ میری ہر روز کی کمائی اس طرح غائب ہو جاتی ہے۔ وقت گزرتا رہا اور اتنے میں ایک رات سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بھیس بدل کر اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر شہر کا چکر لگانے کے لیے نکل پڑے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا کہ سردیاں اب ختم ہو چکی ہیں، کیوں نہ گلیوں میں جا کر لوگوں کے حالات معلوم کیے جائیں اور دیکھا جائے کہ کہیں شہر کے اندر کوئی چور یا ڈاکو
تو نہیں مارے رہے۔ سلطان ایوبی اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر گلی سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت آدھی رات کے وقت اپنی جھونپڑی کے اندر اپنے آپ سے باتیں کر رہی تھی، اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ حیران تھے کہ آدھی رات کے وقت ایک بوڑھی عورت کا جاگنا میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کمرے کے دروازے پر دستک دی اور بوڑھی عورت کے اندر سے آواز سنی کہ آج میں جاگ رہی ہوں۔ اماں کو ایسا لگا کہ یہی چور ہے، پھر بولی آ جاؤ آج بندوبست کرتی ہوں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ حیران ہوا کہ اماں میرا کس چیز کا بندوبست کرنا چاہتی ہیں۔ اس کی ناگوار آواز میں سلطان کو ایسا محسوس ہوا کہ یہ دل کچھ کالا ہے اور یہ ماں کسی کے انتظار میں بیٹھی رات کے اس پہر جاگ رہی ہے۔ یہ نہ ہو کہ مجھے چور سمجھ رہی ہیں۔ خود سلطان صلاح الدین یہ باتیں کرتے جا رہے تھے، بوڑھی اماں ایسا کیوں کہہ رہی تھی؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نہیں جانتے تھے کہ بوڑھی ماں کے ساتھ آخر کیا ہو رہا ہے۔ جب اس بوڑھی ماں نے دروازہ کھولا تو آگے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے تھے اور اس بوڑھی ماں کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا تھا۔ یہ دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ مسکرانے لگے اور اس بوڑھی ماں سے ڈنڈا پھینک دیا اور کہا کہ نوجوان، رات کے وقت تم کون اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ماں جی میں مسافر ہوں، ادھر سے گزر رہا تھا، میرے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں تھی، میں سوچا کہ آپ کے پاس جاگ رہی ہیں لہٰذا ایک رات کے لیے آپ سے رہنے کی درخواست کرتا ہوں۔ یہ سن کر بوڑھی ماں نے کہا اے نوجوان، پہلے تم ہر رات میرے گھر سے سونے کے سکے چرا کر چلے جاتے تھے، آج جب دیکھا کہ میں جاگ رہی ہوں تو تم نے ایک نیا طریقہ مجھے لوٹنے کا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ حیران ہو گئے، آخر یہ بوڑھی ماں یہ کیوں کہہ رہی ہے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے دل میں سوچا یہ بوڑھی عورت اس وقت تک مجھے سچ نہیں بتائے گی جب تک میں اپنی حقیقت نہیں بتاؤں گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے فرمایا اماں جان، میں کوئی مسافر نہیں ہوں بلکہ میں حاکم وقت ہوں، آپ بتائیں آپ کو کیا پریشانی ہے؟ میں رعایا کا حال جاننے کے لیے ادھر سے گزر رہا تھا کہ آپ کو اپنے ساتھ ساتھ باتیں کرتے ہوئے سنا، آپ کا حال دریافت کرنے کے لیے چل آیا۔ یہ سن کر اس بوڑھی عورت کے آنسو نکل آئے اور کہا حضور میں بہت پریشانی میں مبتلا ہوں اور اس دنیا میں کوئی ایسا نہیں جو میری مدد کر سکے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ حیران ہو گئے اور کہا بوڑھی اماں بتائیے کیا ماجرا ہے؟ تو اس بوڑھی ماں نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو پچھلے کئی دنوں میں سارا دن کام کرتی ہوں اور اس عمر میں بھی اللہ نے مجھے ایک ہنر دے رکھا ہے جس میں اپنی روزی کا روٹی کا بندوبست کرتی ہوں۔ شام کے وقت میں چند سکے کما کر گھر لاتی ہوں، رات کو کوئی چور یا ڈاکو آتا ہے اور چرا کر چلا جاتا ہے، وہ اتنا چالاک ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے میں نے سکے کہاں چھپا کر رکھے ہوئے ہیں۔ حضور آپ بتائیں میں کیا کروں؟ میں شہر کے قاضی پر بھی گئی تھی لیکن اس نے میری بات نہیں سنی۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے کہا اماں جان آپ بتائیے کہ آپ نے کوئی چور کی آواز سنی یا کچھ ایسا ہوا جس کو آپ کو شک ہو؟ آخر کون ہے جو بوڑھی اماں کے حضور سارا دن محنت کر کے کام کرتی ہے، جب سوتی ہوں تو کچھ ہوش نہیں ہوتا، مر گئی ہوں یا سو رہی ہوں، صبح آنکھ کھلتی ہے یہ دیکھ کر حیران و پریشان ہوتی ہوں، کل آپ آئیے گا؟ یہ سن کر میری عدالت میں آج نہ کل آپ کو چور پکڑ کے نشان عبرت بنایا جائے گا۔ یہ سن کر بوڑھی اماں بڑی خوش ہوئی، اب اس کو یقین ہو گیا کہ میرا مجرم پکڑا جائے گا۔ اگلی صبح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دروازے میں موجود سنتری کو کہا کہ فلاں شکل والی بوڑھیا عورت دروازے پر آئے تو اسے بنا روکے سیدھا میرے پاس لے آنا۔ اگلی صبح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ دربار میں تشریف لائے، اتنے میں دروازے میں موجود سنتری نے اس بوڑھی عورت کے لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے وزیر خاص خضر بن طواب کہنے لگے حضور کیا آپ اس بوڑھی عورت کو پہلے جانتے ہیں؟ کیونکہ اب اس بوڑھی عورت کو خاص طور پر آپ نے اندر لانے کے لیے حکم دیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے خضر بن طواب کو سارا واقعہ سنایا کہ کس طرح ایک چور بوڑھی اماں کو اتنے دنوں سے لوٹ رہا ہے لیکن وہ اتنے شاطر ہے کہ آج تک اس کو کوئی نہیں پکڑ پایا۔ خضر بن طواب بھی بڑا حیران ہوا کہ ایک چور کو پکڑنا کوئی مشکل کام نہیں ہے لیکن آخر چور کون ہے؟ اس کے آخر بوڑھی اماں کے ساتھ کیا دشمنی ہے کہ شہر کے اندر بڑے بڑے تاجر ہیں لیکن وہ بوڑھی اماں کے چند سکے چرانے کے لیے کیوں آتا ہے؟ اس کے پیچھے کوئی اور ہی ماجرا ہے، اگر بات سونے کی ہوتی تو وہ کسی بڑے تاجر کو لوٹ سکتا تھا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سوچ میں پڑ گئے آخر اس چور کو کیسے پکڑا جائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد خضر بن طواب کو حکم دیا کہ ایک سپاہی کو بھیج کر ایک حاملہ کتی اٹھا کر لاؤ۔ سپاہی اور سارے درباری حتیٰ کہ بوڑھی ماں بھی حیران ہوگی۔
आखिर चोर को पकड़ने के लिए एक हमला कुत्ती का क्या ताल्लुक है। लेकिन सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म के आगे कोई नहीं बोल सकता था। थोड़ी देर बाद एक हमला कुत्ती लाई गई। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह ने इस बूढ़ी औरत को कहा, माँ जी आप चली जाएं, आज रात आपका चोर पकड़ा जाएगा, आप जाकर आराम से सो जाएं। शाम का वक्त हुआ। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह ने सिपाही को हुक्म दिया कि हमला कुत्ती जाकर बूढ़ी माँ की छत पर बांध दो। सिपाही भी हैरान हुआ, सुल्तान मुअज़्ज़म बूढ़ी औरत की छत पर हमला कुत्ती क्यों बांधने का हुक्म दे रहे हैं। जब वो सिपाही हमला कुत्ती को लेकर इस बूढ़ी माँ के घर पहुंचा तो बूढ़ी माँ ने दरियाफ्त की, आखिर सुल्तान मेरी छत पर हमला कुत्ती क्यों बांधना चाहते हैं। तो सिपाही ने कहा, अम्मा जान बेहतर है सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह जानते हैं, आज की रात आपका चोर पकड़ा जाएगा, आप हमारे सुल्तान पर भरोसा रखें। बूढ़ी अम्मा आराम से सो गई। बूढ़ी अम्मा के कमरे के अंदर बहुत ज़्यादा सिक्के रखे हुए थे, क्योंकि आज इस दिन बूढ़ी अम्मा की बड़ी मेहनत और मुशक्क़त के साथ लगन इसका काम किया था। शाम के वक्त हुआ तो बूढ़ी माँ ने सोने के सिक्के महफूज जगह पर रखे और आराम से सो गई। जैसे ही आधी रात का वक्त हुआ तो किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। बूढ़ी औरत डर गई कि कहीं पीछे इससे वो चोर तो नहीं आ गया, क्योंकि आज फिर चंद सिक्के छुपा कर रखे हुए थे। वो डर के मारे अपने सिक्कों को संभालते हुए जब दरवाजे पर पहुंची, उसने देखा कि रात के वक्त हाकिम वक्त यानी सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह मौजूद थे और आपके साथ चंद सिपाही और इनके हाथ में एक आदमी जिसको सिपाहियों ने झगड़ा हुआ था। इस बूढ़ी औरत के सवाल पूछने से पहले सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह ने कहा, अम्मा जान को कहा कि अम्मा जान हमें अंदर आने के इजाज़त दीजिए। बूढ़ी औरत ने कहा कि हुजूर आप अंदर तशरीफ़ लाएं और आपका चोर पकड़ा गया। ये सुनकर बूढ़ी औरत हैरान हो गई, इस चोर को पूरा शहर का काजी पकड़ ना पाया, चोर को आज तक मैंने देख पाई, सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने एक रात में ही पकड़ लिया। ये सवाल बूढ़ी औरत के था सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह से किए तो सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह ने फरमाया, माँ जान जब शाम के वक्त मैंने अपने सिपाही को कहा तुम जाकर छत पर हमला कुत्ती बांध दो, ये जानता था कि हमला कुत्ती रात के छत पर अकेली होने के वजह से यह हमला कुत्ती एक लम्हे के लिए भी नहीं सो सकती, क्योंकि जब कुत्ती हमला होती है तो एक लम्हे के लिए भी आँख नहीं लगाती। ये कुदरत ने इसके अंदर खासियत रखी होती है, जैसे इसकी नज़र किसी शख्स पर पड़ती है और इस कुत्ती की खुद ही इस शख्स को पकड़ लेना था, क्योंकि जब ये हमला होती है तो वो बहुत ज़्यादा कड़वी और गुस्सैली हो जाती है। अगर ये पकड़ ना भी पाती तो इसने पूरी कुव्वत से भौंकना शुरू कर देना था। मैं जानता था सारी रात आराम से नहीं बैठेगी, जब इसको कोई ख़तरा महसूस होगा वो फिर से आवाज़ देगी और जानता था वो चोर आएगा। और जैसे ही आधी रात के वह चोर छत पर चढ़ा, फ़ौरन ही हमला कुत्ती चीखना शुरू कर दिया। ये बात जानता था कि वो चोर छत से आता है, क्योंकि आपने झोंपड़ी के पीछे चढ़ने के निशानात भी देखे थे और झोंपड़ी के पीछे की तरफ और सारा इलाका सुनसान था, आगे आबादी थी, इसलिए वो चोर हमेशा झोंपड़ी की छत से चढ़कर हवेली के अंदर आता था, फिर आपकी झोंपड़ी के अंदर दाखिल होकर चोरी करके चला जाता था। लेकिन आज रात जैसे ही वो छत पर चलने लगा, कुत्ते ने चिल्लाना शुरू कर दिया। हमारे सिपाही जो बैठे थे उन्होंने जैसे ही कुत्ते की आवाज़ सुनी वो फ़ौरन दौड़ते हुए आए और मौजूद चोर को पकड़ लिया। घबराहट का शिकार हो गया और भागने के बजाय इसने अपने हाथ खड़े कर दिए। इस तरह ये पकड़ा गया। सुनकर इस बूढ़ी औरत ने कहा, हुजूर जब आपका सिपाही हमला कुत्ती को बांधने के लिए लाया तो मैंने बड़ी हैरानी थी, लेकिन इसके पीछे क्या राज था ये तो आप ही जानते। इस तरह सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह ने इस डाकू को कहा, आखिर क्या वजह थी कि तुम सिर्फ बूढ़ी अम्मा के चंद सिक्के चुरा कर जाया करते थे। यह सुनकर डाकू ने कहा, हुजूर मैं फलां गांव के अंदर ताजर हूँ, ये बूढ़ी अम्मा मेरे पड़ोसी के पास सस्ते दामों में अपने कालीन बेचकर चली जाती थी, लेकिन मुझे कालीन ना बेचती थी और मैंने सोच लिया था कि अगर ये मुझे कालीन नहीं बेचेगी मैं इसको इतना जलील करूँगा कि ये काम करना ही छोड़ देगी, इसलिए मैं हर रोज़ आता और इसके सिक्के चुरा कर चला जाता। बूढ़ी औरत ने बदला लेने के लिए ये सब कुछ किया था। जब इसके हालात तंग होंगे शायद ये मेरी दुकान पर आए और मुझे कलीन बेचना शुरू कर दे, क्योंकि मैं इस ताजिर से ज़्यादा पैसे अफराद किए थे, लेकिन ये नहीं मानती थी। ये सुनकर सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने इस ताजर को कहा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, एक बूढ़ी औरत से बदला ले रहे हो और जिसका दुनिया में कोई और नहीं है। इसने हुजूर में हसद की आग में आ गया था, मुझे माफ़ कर दें। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह ने कहा कि ज़ालिमों को माफ़ करना मजलूम पर जुल्म होता है। फिर सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह ने इसे 2 साल कैद की सज़ा सुनाई और 3000 सोने के सिक्के
2000 دینار جرمانہ ادا کرنے کا حکم دیا۔ اس طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عقل مندی کے ساتھ حاملہ کتی کا استعمال کرتے ہوئے اس چور کو پکڑ لیا اور بوڑھی اماں کو انصاف دلایا۔ کسی نے سچ کہا کہ چور کو پکڑنے کے لیے ہمیشہ اس سے 2-4 قدم آگے کی سوچ رکھنی چاہیے۔ اگر آپ صرف شرافت کا لبادہ اوڑھے رکھیں گے تو ہمارے مارے جائیں گے۔ وقت کا قضا یہ ہے، ویسا روپ دھارنا چاہیے، کامیابی کا نصرت ہے۔ آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔